وہ کپڑا اس دن کوئی نہیں پہنے گا۔ جس سواری پہ وہ بیٹھ جائے اس کے آگے کوئی نہیں نکلے گا۔ خانہ کعبہ میں آ جائے تو کوئی اس سے پہلے عبادت نہیں کرے گا۔ اونٹ کی قیمت لگا کے گیا، اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں سارے مکے میں گھوم کے آ گیا۔ 49 درہم تو دینے والے ہیں، مگر اس سے زیادہ 1 درہم بھی کوئی نہیں دے رہا۔ سب کہتے ہیں کہ جب عمرو ابن ہشام نے 50 کہہ دیے تو اب ہم اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتے۔ اے مکے والو، یہ کیسا ظلم ہو رہا ہے مجھ پر؟ بس اتنا سننا تھا کہ سرداران قریش نے کہا، وہ بیٹھے ہیں ابو جہل کے دوست، ان سے جا کر کہو وہ تمہیں تمہارا حق دلوا دیں گے۔ اور وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ یہ جا کر پیغمبر اسلام سے کہتا ہے کہ اپنے دوست سے میرا حق دلوائیے، اور پیغمبر فوراً کھڑے ہو گئے، چلو میرے ساتھ۔ ابو جہل کے دروازے پہ آئے، دروازے پہ دستک دی۔ ابو جہل نکل کے آیا اور پوچھا کیا بات ہے؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں اس کے تینوں اونٹ خرید رہا ہوں، پوری قیمت دے کے خرید رہا ہوں اور تمہیں بتا کے خرید رہا ہوں۔ اگر پیغمبر ابو جہل کو بتائے بغیر بازار میں جا کر اونٹ خرید لیتے تو یہ بھی ابو جہل کے لیے بڑی توہین تھی۔ کہاں یہ کہ اس کے سامنے آ کر کہا کہ 1000 درہم میں قیمت لگا رہا ہوں، اگر تم خریدنا چاہتے ہو تو اس سے زیادہ پیسے دو، ورنہ یہ اونٹ میں لے جا رہا ہوں۔ اور ابو جہل کے جاننے والوں کو یہ پتا تھا کہ ابھی اس کی تلوار نکلے گی، یہاں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ ابو جہل کی قیمت پر کسی نے قیمت لگائی، اور اتنی بڑی قیمت، لیکن یہ دیکھ کے سب حیران ہو گئے۔ پیغمبر اسلام اطمینان سے آگے بڑھے، ابو جہل خاموش ہے، اس کے تینوں اونٹ خریدے، اسے اس کی پوری قیمت دی اور اونٹوں کو لے کر اپنے گھر کی جانب بڑھنے لگے۔ سوال کیا دوستوں نے جا کر، ابو جہل تمہاری یہ کیا حالت ہے؟ کہا کہ تمہیں کیا پتا، میں دیکھ رہا تھا 2 نیزے بردار اپنا نیزہ میرے سینے پہ رکھے ہوئے ہیں، اور اگر میں ایک لفظ بھی کہتا تو یہ نیزے میرے سینے میں داخل ہو جاتے۔ تو ابو جہل پیغمبر اسلام کا سب سے بدترین دشمن ہونے کے باوجود پیغمبر اسلام سے مرعوب بھی ہے۔ اس کی ہمت نہیں پڑتی پیغمبر اسلام کے مقابلے پر آنے کے لیے، چنانچہ اس کی مخالفت ایک حد میں تھی۔ مگر قریش کے 6 آدمی ایسے تھے کہ انہوں نے تو اپنی زندگی کا مشن بنا لیا تھا، پیغمبر اسلام گھر سے باہر نکلیں تو ان کے منہ پہ کھڑے ہو کر ان کو گالیاں دیں، ان کے منہ پہ خاک ڈالیں اور ان کے منہ پر تھوکیں۔ ان 6 اشخاص میں ولید ابن مغیرہ نمبر 1 ہے، عاص ابن وائل نمبر 2 ہے، اسود ابن مطرب نمبر 3، اسود ابن عبد یغوث نمبر 4، حارث ابن طلاتلہ نمبر 5 اور حارث ابن قیس نمبر 6۔ یہ 6 آدمی ہیں کہ جن کا یہ طریقہ تھا کہ دشمنی میں انتہائی گھٹیا سطح پہ اتر آئے، تھوکنا، مٹی پھینکنا، پیغمبر اسلام کے منہ پہ کھڑے ہو کر روزانہ گالیاں سنانا۔